کا تلاوت کلام پاک سے آغاز ہونے جا رہا ہے۔ میری گزارش ہے جو حضرات نازمیہ کے حال سے باہر ہیں وہ نازمیہ کے حال میں فرش اعضا پر تشریف لے آئیں، اور میں 4 مصرے پڑھنے کے بعد قاری حسن عباس صاحب کو دعوت دیتا ہوں۔ ایک آپ نعرہ صلوات پڑھیں حضرت محمد وآل محمد پاک کہ دیکھ کر عباس کو آپس میں بولی فوج شام، دیکھ کر عباس کو آپس میں بولی فوج شام، شیر کے آنے سے پہلے پہلے دریا چھوڑ دو۔ دیکھ کر عباس کو آپس میں بولی فوج شام، شیر کے آنے سے پہلے پہلے دریا چھوڑ دو۔ بھر گئی جب مشک تو عباس سے بولے حسین، جیت اپنی ہو گئی اب چاہے دریا چھوڑ دو، جیت اپنی ہو گئی اب چاہے دریا چھوڑ دو۔ بھر گئی جب مشک تو عباس سے بولے حسین، جیت اپنی ہو گئی اب چاہے دریا چھوڑ دو۔ آئیے حضرات، اب میں تلاوت کلام پاک کے لیے آواز دے رہا ہوں جناب قاری حسن عباس صاحب کی خدمت میں کہ آپ تشریف لائیں، آپ ان کے استقبال میں نعرہ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد صاحب۔ آپ آ جائے گا نہیں؟ ایک بآواز بلند نعرہ صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَأْنِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر إن الإنسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ایک نعرہ صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ نعرہ حیدری حیدری، نعرہ صلوات،
صلی اللہ محمد. ناظرین و سامعین، 4 مصرع غدیر کے حوالے سے، اس کے بعد ایک سلام کے شعر کے. پے فسان مولا غدیر لکھ دینا، پے فسان مولا غدیر لکھ دینا، نظر علی کو نبی کا وزیر لکھ دینا، نظر علی کو نبی کا وزیر لکھ دینا، اور علی کے قبضہ قدرت میں بادشاہی ہے، علی کے قبضہ قدرت میں بادشاہی ہے، پے ثواب جناب امیر لکھ دینا. 4 مصرع اور دیکھ لیں کہ قرآن میں آیہ بلغ کی جو یہ آیت ہے، دلیل حب علی آیہ ولایت ہے، اور یہ مصرع صدر پہ تحریر اپنے کر لو نظر، یہ مصرع صدر پہ تحریر اپنے کر لو نظر، غدیر گلشن فردوس کی ضمانت ہے. یہ مصرع صدر پہ تحریر اپنے کر لو نظر، غدیر گلشن فردوس کی ضمانت ہے. سلام کے چند اشعار بہت تھے. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. نعرہ صلوات، نعرہ حیدری. حضران عقیدت مولا کی بارگاہ میں ٹھیک جی نہیں ٹھیک ٹھیک نیچے تھوڑا پیچھے. جی نعرے حیدری، نعرے صلوات، صلی اللہ محمد و آل محمد وجل. نعرہ صلوات، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. جی جی جناب سرور لکھنوی صاحب کا ایک خطے سے ہم شروعات کرتے ہیں. سماعت فرمائیے. ایک سلوات اور بھیجیے پر محمد علیہ. شبیر کے جھولے کو جھلانے میں لگے جبریل بھی پہچان بنانے میں لگے ہیں. یہ کس کے تبسم نے کیا ہے ابھی ہم سب تیرو کمان جان بچانے میں لگے
واہ 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 واہ. شبیر کے جھولے کو صلوات بھیجیے بر محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جناب شہزادہ گلریز رامپوری صاحب کا ایک مطلع اور 2 یا 3 شعر بس حاضر کریں. سماعت فرمائیے. ایک صلوات اور بھیجیے بر محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عام حالات میں چپ رہتے ہیں کم بولتے ہیں ہو صدا گوش بر آواز تو ہم بولتے ہیں لاکھ طوفان گزر جائیں لاکھ طوفان گزر جائیں نہیں بولتے ہم وقت آنے پر مگر پیش ستم بولتے ہیں دشت پرخار سے گزرا ہے کوئی آبلا پا راستے چپ ہیں مگر نقش قدم بولتے ہیں. یہ خاص طور سے شعر سماعت فرمائیے. یہ تلاوت کی صدائیں یہ اذان کی آواز ایسا لگتا ہے کہیں اہل حرم بولتے ہیں. صلوات بھیجیے بر محمد. فاتحہ. بسم اللہ. جگر کے درد کو اکبر دبائے جاتے ہیں جگر کے درد کو اکبر دبائے جاتے ہیں نظر سے باپ کی شاید چھپائے جاتے ہیں خدا حسین کو پہنچا دلاش اکبر پر یہ داغ وہ ہے قدم لڑکھڑائے جاتے ہیں جگر کے درد کو اکبر دبائے جاتے ہیں نا جنبشیں ہیں نظر میں ندم ہے اکبر میں مگر حسین گلے سے لگائے جاتے ہیں جگر کے درد کو اکبر دبائے جاتے ہیں جدھر سے لاشائے اکبر گئے ہیں لے کے حسین نشان بیٹھنے اٹھنے کے پائے جاتے ہیں جگر کے درد کو اکبر دبائے جاتے ہیں جزاک اللہ جزاک اللہم
آئیے حضرات، اب میں بڑی ادب و احترام کے ساتھ گزارش ہوں سرکار امیر علماء حضرت آیت اللہ حمید الحسن صاحب کی خدمت میں کہ آپ رونق افروز ممبر ہو رہے ہیں، آپ ان کے استقبال میں کنارے صلوات پڑھیں حضرت محمد والے وہاں صحت و سلامتی کے لیے باوال بلند سلوات۔ تھوڑا نیچے ادھر کر لیا، بس بہت نیچے کر دیا، ٹھیک ہے تھوڑا اونچا کر، ٹھیک ہے میں بہت قریب کر دیا ہے، ایک دم تھوڑا آگے بڑھائیے، ہاں ٹھیک ہے، فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی التہامی الصادق الامین الذي ختم به النبیین وارسلہ رحمتا للعالمین، البشیر المسدد والنذیر المؤید والسید الممجد ابی القاسم محمد وإلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ورحمة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الأولين والآخرين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، صلوات الله۔ قرآن کریم، اہل بیت اطہار اور دنیا کے مختلف مذاہب، پہلے دن سے آپ کے سامنے میں نے عرض کیا کہ مختلف مذاہب کا عنوان قرار دینے سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں کمپیئر کروں، تقابل کروں مذاہب کا، کرنا چاہیے، کر سکتے ہیں، حق ہے آپ کو بھی، سب کو، لیکن تقابل کا مقصد افہام و تفہیم ہونا چاہیے، سمجھنا اور سمجھانا ہونا چاہیے، صرف بحث کرنا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک چھوٹی سی مثال دوں، دو آدمی یہاں ہیں، میں کہہ رہا ہوں آپ سے، آپ آج 5 تاریخ ہے، آپ کیا کہیں گے؟ جی 5 ہے، کیا کہہ رہے ہیں آپ بتائیے، آپ بتائیے بھائی،
وہ کہہ رہے ہیں 6، وہ کہہ رہے ہیں 6، وہ کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں 5۔ یہ بحث بڑھتی جائے گی، وہ کہہ رہے ہیں 6، میں کہوں گا 5، غصہ آئے گا، بات بڑھ جائے گی۔ ایک عقل مند بیچ میں کھڑا ہوگا، وہ عقل مند کہے گا دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ 6 محرم کہہ رہے ہیں، یہ 5 اگست کہہ رہا ہے۔ صلوات محمد علیہ، ہے نا؟ آپ بھی ٹھیک ہے، میں بھی ٹھیک ہوں۔ بات کیا ہے؟ جب بلا سمجھے بحث شروع کر دے۔ اسی لیے مولا کا قول ہے لو سکت الجاہل لرفع الاختلاف، اگر جاہل چپ ہو جائے تو اختلاف ختم ہو جائے۔ صلوات محمد علیہ محمد۔ گزشتہ شب میں نے سلطنت منزل کی مجلس میں جملہ کہا تھا، اس سے پہلے وہاں یہی جملہ میں نے میلبورن میں آسٹریلیا میں بھی ابھی کہا تھا کچھ پہلے، وہ دوہرا دوں گا۔ احمق جس وقت یہ سمجھ لیتا ہے کہ وہ احمق ہے، اسی وقت وہ عقل مند ہو جاتا ہے۔ صلوات محمد علیہ محمد۔ اسی وقت سے وہ عقل مند ہو جاتا ہے۔ اور جملے کو آج اس وقت بڑھا کر کہوں گا، جاہل جس وقت یہ سمجھ لیتا ہے کہ وہ جاہل ہے، اسی وقت سے اس کا علم شروع ہو جاتا ہے، اسی وقت سے اس کا علم شروع ہو جاتا ہے۔ بحث اسی پر ہے مذاہب میں، تم سچے کہ ہم، آپ صحیح کہ ہم۔ یہ مذاہب کی بحث صدیوں سے ہے۔ ان تمام ضد کرنے والوں کو، جہالت کی گفتگو کرنے والوں کو قرآن نے ہمارے رسول کی زبان سے ایک جملہ کہا، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، میرے لیے میرا دین۔ اب جس کی سمجھ میں آ جائے گا وہ اسے قبول کر لے گا، اگر سمجھ میں آ جاتا تو اسی وقت قبول کر لیتے، نہیں سمجھ میں آیا، صدیاں گزرنے کے بعد کروڑوں اربوں ہو گئے۔ صلوات محمد علیہ، کروڑوں اربوں۔ اچھا وہاں کیوں نہیں سمجھے؟ یہ بھی رات کو میں نے سلطنت منزل کی مجلس میں کہا تھا، بس ایک جملہ اس کا بات آگے بڑھاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوا تھا؟ وہاں میں نے سب سے سوال کیا تھا، یہاں بھی سوال کروں گا لیکن آپ کے ذہن میں بوجھ نہیں ڈالوں گا۔ یہ کیا ہوا کہ حضور جب تک مکے میں رہے، جہاں 53 سال رہے، 53 سال، 40 سال اعلان سے پہلے، 13 سال اعلان کے بعد، مگر مکے والے راضی نہ ہوئے۔ مدینے آنے سے پہلے مدینے والے راضی تھے۔ یہ فرق کیوں نظر آیا؟ مکے والے کیوں مخالف رہے، مدینے والے کیوں نہیں ہوئے؟ جو رات کہا تھا وہ یہاں دہرا دوں۔ بات صرف اتنی تھی کہ حضور جانتے تھے مدینے والوں میں کوئی حضور کے خاندان کا نہ تھا، مکے والوں میں چاروں طرف خاندان والے تھے۔ خاندان والوں کا خاندان سے حسد ہوتا ہے، باہر والوں کا نہیں ہوتا ہے۔ صلوات محمد والے، بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ وہ حسد میں تھے، اس حسد نے ان کو آمادہ کر دیا، اور اسی حسد کو سامنے رکھ کر، اسی حسد کو سامنے رکھ کر حضور نے حکم الہی پر وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، پہلے ان خاندان والوں کو بلا کے ڈرائیے۔ پہلا حکم خاندان والوں کے لیے آیا، ان کو بلائیے۔ 40 جمع ہوئے، یہ 40 کا عدد ہر جگہ ہے، میں نے کہاں کہاں ہے بیان نہیں کروں گا۔ 40 جمع ہوئے، ان 40 میں صرف 2 وہ تھے جو رسول کی تصدیق میں تھے، 38 نہیں تھے، حالانکہ سب کھانا بھی کھا رہے تھے
اور پیٹ بھر کے کھا رہے تھے. اس لیے کہ عرب خوش خوراک ماشاء اللہ. اگر میں ان کی کھانے کی تاریخ پڑھوں، میں نے پڑھی ہے کبھی، جو بڑے بڑے بادشاہ گزرے وہاں، ان میں سے ایک ایک بکرا ایک وقت میں آرام سے کھا جاتا ہے. جی آپ حیرت سے منہ بنا رہے ہیں، اس لیے کہ آپ تو شاید ہاتھ پاؤ بھی نہیں کھا پائے گے. یہ ہوتا تھا. تو اس لیے میں ان کی بات نہیں کروں گا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ حضور نے حکم الہی پر عشیرتک الاقربین، بلائیے، وانذر، ڈرائیے ان کو. آئے، سب آئے. 3 دن تک آئے، ایک رات نہیں، ایک دن نہیں، 3 دن. اور 3 دن میں تین اور کوئی دن اعلان کیا گیا آج سے یہ میرا بھائی، میرا وزیر، میرا خلیفہ، میرا جاش. سارے عہدے اسی دن دے کر تب لوگوں نے اب بڑے مشکلات میں پڑھ کر یہ لکھا. کیا عجیب بات ہے. ٹھیک ہے مولا علی ایمان لے آئے، ایمان لے آئے، اور پھر آگے بڑھایا، بڑی محبت سے جملہ بڑھایا. کم سن لوگوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے وہی تھے. کم سن لوگوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے وہی تھے. یہ بڑا عزت افزائی فرمائی، بہت احسان رکھا تاریخ پہ لکھ کر. حالانکہ میں پوچھتا ہوں کہ اگر سب سے کم سن والوں میں علی ایمان لائے تو سب بڑے بڑے کہاں تھے؟ تو نمبر 2، اگر کم سنی کا ایمان اہم نہیں تھا تو رسول نے اس ایمان کو اتنا مرتبہ کیوں دے دیا؟ صلوات محمد وآل محمد. ہاں دوستو رضی، حسد، خانوادگی میں حسد ہو جاتا ہے. میرے گھر میں یہ بات کیوں نہیں آئی، ان کے گھر میں کیوں آ گئی؟ ہوتی ہے بات. مذہبیت میں، روحانیت میں نہیں ہوتی یہ بات. روحانی زندگی میں آدمی سمجھنا چاہتا ہے کیا ہے. 13 سال نکل گئے. میں تمام دنیا کے مذاہب کو دعوت فکر دیتا ہوں. پیغمبر اسلام کی اس تبلیغ پر جو آپ کی نظروں کے سامنے ہے. آئیے توجہ کیجیے گا، بہت زیادہ نہیں لوں گا وقت. 40 سال تک حضور نے اعلان نبوت کیے بغیر وہ پورا کردار پیش کیا جو تمام تاریخ میں ہمیشہ بڑے بڑے بزرگان دین کا اور مبلغین کا، پیغمبر اسلام کا وہ کردار، روحانی زندگی کے سب سے بڑے نمایاں لوگوں کا، پیغمبروں کا، مرسلین کا کردار وہی ہے. 40 سال تک وہی. وہ 40 سال کی زندگی میں کہیں بھی آپ چاروں طرف عرب کی سرزمین پر 2-3 باتیں شدت سے نظر آتی تھی. راتوں کا سناٹا، صحرا، ریگستان، عرب صحرا، صحرائی عرب، ریت پر لیٹا ہوا ہے، آسمان پر ستارے جگمگا رہے، اشعار پڑھ رہا ہے. آسمان کو دیکھتا ہے، جگمگاتے ستاروں کو دیکھتا ہے اور اشعار پڑھتا ہے. شاعری اس کی گھٹی میں ہے، نس نس رگ رگ، ایک ایک فکر میں شاعری. دن کا وقت ہوتا تھا، ہر وقت تیر تلوار گھوڑے سواری کی مشق، پتہ نہیں کہاں لڑنا پڑ جائے. 2 ہی کام تھے عرب میں،
یا جنگ کی تیاری یا بزم کی تیاری، رزم و بزم میں کھویا ہوا عرب، یا شاعری کر رہا ہے یا لڑائی کر رہا ہے، یہی دو باتیں ہیں۔ آپ پورے عرب کی تاریخ میں پڑھیں گے، اس عرب کی تاریخ کا سب سے نمایاں گھرانہ اگر کوئی تو بنی ہاشم، بنی ہاشم کے گھرانے میں سب سے نمایاں فرد اگر کوئی ہے تو حضور کی ذات۔ 40 سال کی زندگی میں ایک لمحہ تو دکھاؤ جب حضور کوئی شعر پڑھ رہے یا کوئی نیزہ بلند کر رہے ہو۔ نہ ہاتھوں میں تلوار ہے، نہ تیر کمان ہے، نہ زبانوں پر اشعار ہیں، دونوں سے ہٹ کر بتلایا تم جس میں کھوئے ہوئے ہو، ہم اس سے ہٹ کر تم کو بتلائیں گے کہ جو ادھر سے آتا ہے وہ وقت ضائع نہیں کرتا۔ یہ وقت ضائع کرنا ہے، انسانیت کو پیچھے ڈالنا ہے۔ اور اس لیے 13 سال تک، 40 سال ویسے ہی زندگی گزارے جس میں یا فاران ہے یا کوئی ابو قبیس ہے، وہاں جا کے تنہائیوں کی زندگی ہے۔ جب پلٹ کر اپنے گھر آئیں گے تو آ کر وہاں بھی خاموش زندگی ہے۔ اس خاموشی والی زندگی کو حضور نے اس طرح پیش کیا کہ کوئی الزام آپ کی 40 سال کی زندگی پر وہ نہیں ہے جو انسانی زندگی میں ہوتے ہیں، کوئی ایک بھی طرح۔ اور پھر جب اعلان نبوت کے بعد کی 13 سال کی زندگی ہے تو اس 13 سال کی زندگی میں بھی ہر طرف سے حملے ہیں، یورش ہے، پریشان کرنا ہے، یہاں تک کہ حضور کے صحابی کی زوجہ کو قتل کر دیا جائے، صحابی کو قتل کر دیا جائے، لیکن اس کے باوجود تلوار نہیں بلند ہوتی۔ ہجرت سے، اپنی مکے کی طرف ہجرت سے 7 سال پہلے حبشہ کی طرف اپنے گھر والوں کو بھیج دیا۔ ایک سوال ہے، کسی مورخ نے نہیں لکھا، میرے ذہن کی بات ہے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضور نے ہجرت کی تو کدھر گئے؟ مکے سے مدینے، مکے سے 440 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے مدینے گئے۔ 7 سال پہلے جب آپ کے بہت ہی قریبی لوگ، بہت بہادر اور شجاع لوگ، ان میں سے آپ کے چچا بھائی حضرت جعفر، ان کے ساتھ عورتیں بھی ہیں، قبیلہ ہے، خاندان ہے، یہ 80 آدمیوں کو ہجرت کے لیے بھیج دیا رسول نے۔ میں نے دیکھا ہے وہ سمندر جس سے میں کبھی گزرا ہوں، 11 دن تک یا سمندر تھا یا آسمان تھا۔ دور پر بہت دنوں میں 6-7 دن بعد مجھے سعودی عرب کا کنارہ اور یمن کا کنارہ دکھلائی دیا، میں ممباسا پہنچا، زمانہ گزرا، یا سمندر ہے یا آسمان ہے، انتہائی خطرناک سمندر۔ اس سمندر کی لہروں میں حضرت جعفر حبشہ گئے، کشتیوں پر 80 آدمیوں کو لے کر گئے۔ کیوں نہیں مدینے بھیج دیا؟ کبھی سوال کیا کسی مورخ نے؟ کبھی لکھا کسی نے؟ اس حبشہ کی طرف، یہ میرا ایک یہ اہم لمحہ فکریہ ہے جو ساری دنیا کے مذاہب کے لوگوں کو پیش کر رہا ہوں، تمام دنیا کے مذاہب کا عنوان قرار دیتے ہیں میں پیش کر رہا ہوں، اس بات کو توجہ کیجیے گا آپ۔ یہاں یہ مجمع بھی ہو جہاں تک میری بات جائے، حضور کے مکے سے پہلی بار ہجرت کرنے والے 80 لوگ کشتیوں پر بیٹھ کر، مجھے نہیں معلوم جدہ سے گئے کہ آگے جا کر عمان کی سرحدوں سے گئے، کہاں سے گئے، لیکن حبشہ پہنچے۔ ایک سوال جو محققین یہاں تشریف فرمائے ان کے سامنے ایک سوال ہے، لمحہ فکریہ ہے۔ حبشہ کیسا ہے ملک اس وقت؟ حبشہ، حبش، نجاشی، پرسوں پڑھ رہا تھا آپ کے سامنے، 70,000 کا لشکر شہنشاہ حبش نے یمن بھیجا انتقام لینے کے لیے، ہزارہا عیسائیوں کو قتل کرنے والے یہودیوں سے انتقام لینے۔ وہ پہنچا ابرہا، ہزارہا عیسائیوں یہودیوں کو قتل کیا۔ اتنے یہودی، اتنے عیسائی ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، 70,000 کا لشکر آیا ہے، واپس گیا، وہیں سے آیا ابرہا خانہ کعبہ کو اٹھانے کے لیے، جو آپ سن چکے پہلی تقریروں میں، لیکن اس پر عذاب آیا گیا۔ اب آپ غور تو کریں کتنا نازک ملک ہے حبشہ، جہاں کی تاریخ ہزاروں انسانوں کے قتل و خون سے بھری ہوئی ہے،
مدینہ سامنے تھا، حضور نے اپنے 80 گھر والوں کو مدینے نہ بھیج کر حبشہ کیوں بھیجا، جو انتہائی خطرناک جگہ تھی، جہاں کیسے کیسے لوگ سامنے آ رہے تھے۔ اب تو پہچانو کہ نگاہ رسالت کیا تھی، مستقبل تک، دور تک نگاہ رسالت تھی، جو دیکھ رہی تھی کہ جہاں سے قتل و خون کی لہریں اٹھتی ہیں وہاں سے امن و سکون کی باتیں ہوں گی۔ ہاں، بتانے والا ہو، کہنے والا ہو۔ اس لیے میرا شہزاد بھائی جعفر جائے گا، جو جا کر اس جگہ ایسا انقلاب لائے گا جہاں سے تلواریں بلند ہوتی تھیں وہاں سے امن و سکون کی باتیں بلند ہوں گی۔ مورخ نے لکھا اسلم النجاشی علی ید جعفر ابن ابی طالب، نجاشی حضرت جعفر کے ہاتھوں پر اسلام لے آیا۔ بڑا مورخ۔ یہ کیا ہوا عزیزان گرامی، اتنی دور نہ بھیج کر حبشہ بھیجا گیا۔ میں آج تمام دنیا اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب ان کو آواز دیتا ہوں، رسول نے مدینے سے الگ 80 آدمیوں کو، جن میں آپ کے شہزاد بھائی حضرت جعفر بھی ہیں، جس میں عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ان سب کو حبشہ بھیج کر یہ بتایا، یہیں سے پہچان لو ہم مذاہب کی تفریق میں انسانیت کو نہیں دیکھتے۔ اگر چونکہ ایک الزام ہے جس کو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا آگے کسی تقریر میں، یہ الزام ہے کہ اسلام، قرآن دوسرے مذاہب سے مترتا کو، دوستی کو روکتا ہے۔ اگر دوسرے مذاہب پر اعتبار کو روکتا تھا اسلام اور قرآن، تو رسول نے اسلام کے اعلان کے بھی 8 سال کے بعد، 7 سال کے بعد اپنے خاندان کے اتنے لوگوں کو عیسائیوں کے درمیان کیوں بھیج دیا؟ یہ عیسائیوں تک بھیجنا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول کی نظروں میں نہ یہ عیسائی، نہ وہ یہودی، نہ وہ فلاں، ہاں اگر انسانیت ہے تو ان کے درمیان بھیجا جائے گا۔ دوستی کا تقاضا مذاہب کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے۔ صلوات محمد وعلیہ وسلم۔ مولانا حسن علی راجانی صاحب محبت سے تشریف فرمائے، روزہ تشریف لا رہے ہیں، بہت اچھے مبلغ ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، پورے بھارت میں، پورے ہندوستان میں، آپ بھی دوسری دنیا میں جاتے ہیں، کہیں بھی ہمارے درمیان مذہبی تفریق نہیں ہے۔ مذہبی تفریق انسان کی انسانیت سے دور نہیں کرتی ہے، ہر مذہب انسانیت کی طرف لے جاتا ہے۔ کون کتنے اچھے انداز میں لے جائے گا یہ ایک الگ بات ہے۔ اب اس بنیاد پر حضور نے 13 سال کے بعد، پہلے 7 سال پہلے، اپنی ہجرت سے 7 سال پہلے، ایک پورے علاقے کو، پوری قوت و طاقت کو منتشر کر دیا، جائیے آپ۔ اور حضرت جعفر 7 سال پہلے حضور کی ہجرت سے حبشہ گئے اور 7 سال کے بعد واپس آئے، 14 سال کے بعد واپس آئے۔ اسی مسافرت میں آپ کے یہاں ولادت ہوئی حضرت عبداللہ ابن جعفر کی۔ جب آئے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن جعفر 7 سال 6 سال کا تھے، لیکن خود جب ہجرت کی، ہجرت کرنے سے پہلے غور کرنا، رات کا وقت ہے، ہمارے حضور کو حکم ملا اب آپ یہاں سے مکے جائیں۔ بڑی اہم رات تھی، مکے کو چھوڑنا ہے، گھر والوں کو چھوڑنا ہے، خاندان کو چھوڑنا ہے۔ تاریخ نے لکھا جب جا رہے تھے تو پلٹ پلٹ کر مکے کو دیکھ رہے تھے۔ ایک شعر زبان پر تھا جس کو ابھی نہیں پڑھوں گا، اور اس عالم میں جانے سے پہلے اپنے بھائی کو بلایا، اے علی اس بستر پر سو جائے۔ یہ میں اپنی تاریخ سے نہیں پڑھ رہا ہوں، ہماری تاریخوں میں جہاں وہاں کی بات نہیں ہے، بلکہ بڑے بڑے مورخین نے لکھا کہ رسول نے علی کو اپنے بستر پر سلایا۔ کیا اپنی جان بچانے کے لیے؟ جہاں حضور نے یہ فرمایا تو میرے مولا نے سوال کر لیا، غور کیجئے گا، مولا نے سوال فرمایا
کیا میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ اب صلوات پڑھیں تو آگے بحث کرو. کیا میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ علی کا سوال ہے. ہاں اے علی ایسا ہے. مورخین نے لکھا سننا تھا کہ میرے مولا نے زمین پر سر رکھا بارگاہ معبود میں سجدہ شکر. مورخین نے لکھا زمین پر یہ پہلا سجدہ شکر تھا. صلوات محمد علیہ وسلم. اور سجدہ شکر بستر پر آرام کیا. ادھر وہ گھر جس کو جناب قصی نے کبھی بنایا تھا، اس کا مختصر طور پر اگر میں تعارف دوں تو یہ کہ وہ ایک پارلیمنٹ تھا. تمام عربوں کے لیے وہ ایک مرکزی جگہ تھی جہاں سے وہ اپنے اختلافات، اپنے غلط باتوں پر مشورہ کر کے امور کو ٹھیک کریں. بہت جلدی جلدی باتیں کروں گا، ریکارڈ رہ جائیں، جہاں تک دنیا میں بات جائے لوگ محفوظ رکھیں اور سمجھیں. یہ میرے علاوہ آپ سے کوئی نہیں کہے گا جو کہنے جا رہا ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ. اور میں اسی لیے کہا کرتا ہوں، شب ہجرت جب رسول نے 53 سال کی سن پر اب خود ہجرت فرمائی، یہ شب ہجرت محض خطابت کے انداز میں پڑھ کر نکل جانے کی بات نہیں ہے. شب ہجرت میرے نزدیک اسلامی تبلیغی زندگی کا ایک ایسا اہم موڑ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک یہ راستہ ہے، ایک یہ راستہ ہے. یہ موڑ ہے کہ نہیں؟ میری طرف دیکھ رہے ہیں آپ لوگ. ایک یہ راستہ ہے، یہ میرا ہاتھ، ایک یہ راستہ ہے، ایک یہ راستہ ہے. یہ موڑ ہے. اس موڑ پر جو کھڑا ہوگا وہ یہاں تک بھی دیکھے گا اور یہاں تک بھی دیکھے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ جو اس موڑ پر کھڑا ہوگا وہ یہاں تک بھی دیکھے گا اور یہاں تک بھی دیکھے گا. شب ہجرت ایسا ہی موڑ ہے جہاں کھڑے رہ کر دیکھو گے تو آدم تک کا اسلام اور محشر تک کا اسلام نظر آئے گا. صلوات محمد وعلى محمد وعلى. دونوں منظر دکھائی دیں گے. اسلام کی صحیح بات محشر تک، حضرت آدم تک، قابیل سے حابیل سے لے کر مکے کی اس شب ہجرت تک کی تاریخ، اور مکے کی اس شب ہجرت سے لے کر محشر تک کے اسلام کی تاریخ. کیوں؟ میں نے آپ سے کہا خطابت کی بات نہیں ہے، بات پیش کرتا ہوں. اے علی تم بستر پر سو جاؤ، یہ میری سبز چادر ہے، اس کو اوڑھ کر سو جاؤ. یہ میری ردائے خضرا سبز چادر ہے، اس کو اوڑھ کر سو جاؤ. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مورخین نے لکھا، ابن الوردی نے لکھا، میں اس کے الفاظ نقل کرتا. عجب بات ہے یا رسول اللہ، آپ تو جا رہے ہیں اور آپ نے فرمایا سو جاؤ. اگر جان کے خوف سے معاذ اللہ جا رہے ہوتے تو سو جانے کی لفظ نہ کہتے. غور کیجئے گا، سو جانے کی لفظ نہ فرماتے، سو جاؤ. یہ فرماتے اے علی میں تو جا رہا ہوں، گھر کے اندر بیویاں ہیں، میری بیٹی ہے، تم ہو، سب کو تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں. سب کا خیال رکھنا، خبردار آنکھیں بند نہ ہونے پائیں، نیند نہ آنے پائے.
لیکن سو جاؤ کی لفظ نے بتلایا کہ ان سب کی حفاظت کا اللہ پر بھروسہ رکھ کے اطمینان ہے اور علی کی طرف سے بھی اطمینان ہے. اس لیے سو جاؤ کی لفظ ہے کہ خوف میں نہیں جا رہا ہوں بلکہ اسلام کی تاریخ کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں. ایک صلوات پڑھیں تو عرض کرو. یا یہاں ہماری ایک فکر ہے, میری اپنی ایک فکر ہے جس کو میں اس موقع پر بہت طالب علمی کے زمانے سے پڑھتا ہوں, کہتا ہوں, آپ کو سناتا ہوں. میری اپنی فکر طالب علمی کے زمانے سے, شب ہجرت آپ کو سنا رہا ہوں. میں نے آپ سے کہا تاریخ شب ہجرت کو یوں ہی نہ نکل جائے, ایک موڑ ہے. کیا میں نے اب تک کہا تمام مذاہب کے لوگوں سے مذہب, روحانیت, دین قتل و خونریزی نہیں مانگتا, جبر و تشدد, قوت و طاقت کا استعمال نہیں مانتا, بلکہ مذہب کو اپنا سلیقہ یہ ہے کہ وہ روحانیت کے ذریعے سمجھائے, معجزات کے ذریعے سمجھائے, آنے والے پیغمبر, آنے والے افراد کے کردار کے ذریعے سمجھائے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ پورا اسلام حضور کی 40 سال کی زندگی کے بعد مکے کے 13 سال, بعد کے 10 سال. بستر پر کون؟ علی. سو جاؤ. سامنے کون ہے؟ ایک جملہ کہوں گا انشاءاللہ ہمیشہ آپ یاد رکھیں گے. سامنے کون لوگ ہیں؟ وہ گھر ہے جہاں مشورت ہے, وہ گھر ہے جہاں مشورہ کرنے والے جمع ہیں. کیا کیا جائے, رسول کے ساتھ کیا کیا جائے؟ عاجز ہو گئے, مجنون کہا, ساحر کہا, کیا کیا نہیں کہا, مگر ان کا دین تو نہیں رکتا. تو اب کیا کریں؟ اچھا سب کو بلاؤ. 1500 انسانوں میں سے 700 چنے گئے. 700 میں سے بھی 40 چنے گئے. پھر 40 کا عدد, 40 اس گھر میں جسے حضرت قصی نے کبھی بنایا تھا, جو مشورت کا گھر کہلاتا تھا. اس گھر میں 40 چنندہ لوگ. فقرہ کہوں گا یاد رکھنا جہاں جہاں میرا مجمع ہے. 40 چنے ہوئے لوگ, عرب کے 1500 چنے ہوئے لوگوں میں سے 700 میں سے بھی چنے ہوئے, انتخاب, منتخب. یہ 40 کیسے منتخب لوگ ہیں؟ جن کی بہادری پر سب کو ناز, مشورت کے گھر میں آنے سے ان کی عقل پر سب کو ناز. ان 40 میں سے بھی 13 چنے گئے. 13, 40, 700, 1500. پورے عرب کے چنے ہوئے 13 آدمی. غور کرنا, پورے عرب سے چنے ہوئے 13 انسان کیوں بھیجے جا رہے ہیں؟ آج رسول کو جانے مت دو, آج گھر کو گھیر کے قتل کر دو. قتل کا فیصلہ ہو چکا. 13 چنے ہوئے لوگ. عزیزان گرامی, جملے کو ضائع نہ کیجیے گا, کہنے جا رہا ہوں کوئی جملہ, آپ سے کوئی بات کہنے جا رہا ہوں. 13 چنے ہوئے لوگ اس گھر کو گھیر کے کھڑے ہوں گے جہاں حضور ہیں. یہ 13 عرب کے چنے ہوئے بہادر, عرب کے چنے ہوئے دانشور. اب رسول اپنے بستر پر اس کو سلا کر جائیں گے جو ان کی عقلوں کا بھی جواب دے, ان کی تلواروں کا بھی جواب دے. صلوات محمد و آل محمد پر. اس کو بستر پر سلا کر جائیں گے. جب صبح لوگ آئیں تو ان کی دانشوری کا بھی جواب دے سکے اور ان کی تلواروں کا بھی جواب دے سکے. تاریخ اسلام کا یہ اہم موڑ
ایک جملے سے اور واضح کر دوں. اے علی سو جاؤ. میرے بہادر مولا کو جواب دینا چاہیے تھا. یہ مجمع جانتا ہے، اس مجمع میں جو لوگ شجاع ہیں، بہادر ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جب کوئی جسم و جسمانیت تو بات نہیں ہوتی ہے، قلب. جب کوئی بہادر اپنے سامنے کسی بہادر کو دیکھتا ہے تو اس کی حیثیت سمجھ لیتا ہے. وہ اس کی حیثیت سمجھ لیتا ہے، اس کا دل کتنا ہے، اس کی قوت کتنی ہے، اس کے بازو میں طاقت کتنی ہے، یہ کس طرح لڑ سکتا ہے. علی بستر پر وہ سونے والے ہیں جو بچپن سے ان سب کے بازوؤں کو آزمائے ہوئے تھے. ان سب کے بازوؤں کو آزمائے ہوئے. کہنا تو یہ چاہیے تھا یا رسول اللہ جانے کی کیا ضرورت ہے، اور تاریخ نے ثابت بھی کیا. ان 13 بعض روایات 11 میں کہا کرتا ہوں، عرض کیا کرتا ہوں 13 اور 11 میں سے، یا 11 یا 13، میں 13 آدمیوں میں سے بعد کی تاریخ نے بتایا، بعد میں ایک کو شیر نے پھاڑ ڈالا، ایک قتل ہو گیا یا اسلام لے آیا، ایک اسلام لے آیا بعد میں 13 میں سے، ایک کو شیر نے پھاڑ ڈالا، قافلے میں تھا. 11 وہ تھے جن کو بعد میں علی کی تلوار نے قتل کر دیا. جو کہنے جا رہا ہوں سوئیے گا نہیں، ایک صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد. 11 کو علی کی تلوار نے قتل کیا بعد میں. کیا مشکل تھا؟ فرماتے عرض کرتے یا رسول اللہ جانے کی کیا ضرورت ہے، میں ان سب کو جانتا ہوں، ابھی دیکھ لوں گا. ان کے بازو آزمائے، میں ان کو ابھی دیکھ لوں گا، جانے کی کیا ضرورت ہے. لیکن نہیں، ادھر حکم ہے سو جاؤ، ادھر چادر اوڑھ کے سو گئے. اسلام کی یہی وہ تاریخ ہے جو اس موڑ سے دکھائی دے گی. اگر کوئی اور سوتا تو کچھ اور ہوتا. یہاں وہ سو رہا ہے جو ایک ایک بات رسول کی جانتا ہے، حکم الہی کو سمجھتا ہے. نہیں، کوئی تلوار بلند نہیں ہوگی. اگر آج کی رات 13 سال تک رسول نے صبر کیا ہے، میں نے بھی ساتھ میں صبر کیا ہے، تلوار نہیں بلند ہوگی تاکہ اسلام کی تاریخ پر تلوار کا دھبا نہ آنے پائے، اسلام کی تاریخ پر شمشیر کا دھبا نہ آنے پائے. اس لیے علی سوئیں گے، رسول جائیں گے. اگر آج تلوار بلند ہو گئی علی کی تو جملہ یاد رکھنا، آج کے بعد یہ علی کی اس رات کی خاموشی، تلوار کو نیام میں رکھنا، بستر پر سونا، قیامت تک کے لیے اسلام کی تاریخ پر ایک احسان ہے. کیا احسان ہے؟ احسان یہ ہے کہ علی کی تلوار آج چمک جاتی تو کل کی بدر انتقام شب ہجرت ہوتی، کل کا احد انتقام شب ہجرت ہوتی، خیبر انتقام شب ہجرت، ساری تاریخ انتقام شب ہجرت کہلاتی. علی کی خاموشی نے ساری تاریخ کو انتقام شب ہجرت بننے سے بچایا ہے. یہ احسان علی کا. صلوات محمد والے احسان ہے. سوئے. آئیے چند جملے اور کہوں گا. آج کی تاریخ ممکن ہے کہ 5-7 منٹ آج کچھ زیادہ ہو جائے، معذرت چاہتا ہوں. میں اس موضوع کو تمام کرنا چاہتا ہوں. ایک اور صلوات محمد علیہ. صبح ہوئی، خاندان کے لوگ، حاسد لوگ، خاندان میں حسد جہاں جہاں ہوگا یہ سب سامنے آتا ہے. وہ حاسدین، تاریخ نے لکھا اس کو، بڑے بڑے مورخین نے لکھا. ابو سفیان، ابو جہل، اکرمہ، حنظلہ، عتبہ، عمیر، کون کون جمع ہو گئے، جمع ہوئے. ریکارڈ ہو کے بعد جہاں تک جائے دیکھنا تاریخوں میں. میں خالی بحث جذبات میں نہیں پڑھ رہا ہوں، تاریخوں کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں. سب جمع ہے. ایک عمر ابن وائل یا عمیر ابن وائل، دونوں طرح نام ہے. عمیر ابن وائل
اس کے پاس ابو سفیان کا بیٹا حنظلہ آیا، کچھ کہا، ایک سازش بنی۔ سازش کیا بنی؟ سو وہ سب کے پاس، سب کے ساتھ، سب مل کر آئے مولا علی کے پاس۔ وہ 13 بھی تھے جو گھر گھیر کے کھڑے ہوئے تھے، یہ وہ تھے جو بعد میں آئے۔ یا علی، وہ کہاں گئے؟ وہ کہاں چلے گئے؟ کیا تم نے میرے حوالے کیا تھا؟ کوئی جواب کسی کے پاس نہ تھا۔ اچھا، تو ہماری امانتوں کا کیا ہوگا؟ یہ آپ بہت دفعہ سنتے ہیں، اور لکھنے والوں نے لکھا بھی کہ علی کو کیوں چھوڑا تھا۔ تاریخ عبد البردی میں دیکھے، اس نے لکھا کہ علی کو اس لیے چھوڑا رسول نے تاکہ وہ ان کی امانتیں لوگوں کو دے سکے۔ لوگ آئے، یا علی کہاں گئے؟ ہمارے حوالے کیا تھا، امانتوں کا کیا ہوگا؟ یہ جملہ کیوں علی کے پاس آ کے کہہ رہے ہو؟ ہماری امانتوں کا کیا ہوگا؟ دشمن ہیں، مخالف ہیں، مگر جانتے ہیں کہ رسول کتنے امین ہیں، اور جتنا رسول کی امانت داری پہ اعتبار ہے، یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کی طرف سے امانتیں سوائے علی کے کوئی نہیں دے گا۔ صلوات محمد والے محمد، اور کوئی نہیں دے گا۔ کیا ہے؟ نے کہا عمیر نے، یا علی 100 مسقال سونا میں نے رسول کے پاس رکھوایا تھا، وہ چاہیے۔ کوئی گواہ؟ گواہ پہلے سے تیار تھے؟ جی ہاں، یہ سب گواہ ہیں، سامنے آ گئے۔ تم لوگ گواہ ہو کہ سونا رکھوایا تھا انہوں نے 100 مسقال رسول کے پاس؟ ہاں، ہم سب گواہ ہیں۔ اب یہ نہیں جانتے تھے، اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی سمجھ لیتے کہ جاہل تھے تو عالم بن جاتے۔ یہ نہیں جانتے تھے کس کے سامنے ہیں۔ اچھا، ایک کو لیا، تم یہاں بیٹھو، ایک کو وہاں بٹھایا، ایک کو وہاں بٹھایا، ایک کو وہاں بٹھایا، ایک کو وہاں بٹھایا، 6 کو الگ الگ بٹھال کر پہلے آئے۔ عمیر، تیرا دعویٰ ہے کہ تیرے 100 مسقال سونے کو تو نے رسول کے پاس رکھوایا تھا؟ ہاں یا علی، یہ بتلا کون سا وقت تھا جب رکھوایا تھا؟ تو صبح کا وقت تھا۔ صبح کا وقت تھا۔ اچھا، وہ وہاں بیٹھا ہے، بیٹھے رہنا یہیں۔ وہاں گئے، حنظلہ تو بھی گواہ ہے؟ کہا ہاں گواہ۔ بتائیے، بتاؤ تم کس وقت رکھوایا تھا؟ تھوڑا دن نکلا تھا رکھوایا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہاں سے آگے بڑھے، اتباع، حنظلہ، ابو جہل کو دیکھا، تم بتاؤ کس وقت رکھوایا تھا سونا؟ وہ بیچارہ ابو جہل، وہ کیا بتائے؟ اس نے کہا مجھے کچھ نہیں معلوم۔ آئے اتباع کے پاس، تم بتاؤ۔ اس نے کہا ظہر کا وقت تھا۔ اکرمہ کے پاس آئے، تم بتاؤ۔ کہا عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ ابو سفیان کے پاس آئے، تم بتاؤ۔ اس نے کہا مغرب کا وقت قریب تھا۔ سب کو ایک جگہ جمع کیا، تم نے یہ کہا، تم نے یہ کہا، تم نے یہ کہا، اب کیا کریں؟ اب تو جھوٹ پکڑا گیا۔ پلٹے جس نے دعویٰ کیا تھا عمیر ابن وائل کی طرف پلٹے، چہرہ دیکھا، یہ تیرا چہرہ زرد کیوں ہو رہا ہے؟ یہ تیرے پیر کانپ کیوں رہے ہیں؟ مولا نے سوال کیا، اے عمیر، تو نے تو دعویٰ کیا کہ تیرا 100 مسقال سونا تو نے رسول کے پاس رکھوایا، اتنے گواہ بھی لے کے آیا تھا، اب یہ کیا ہوا؟ اب تیرا چہرہ زرد کیوں ہو رہا ہے؟ تیرے پیر کانپ کیوں رہے ہیں؟ یا علی، جھوٹے کا چہرہ زرد نہ ہوگا تو کیا سرخ ہو جائے گا؟ صلوات محمد والے محمد۔ جھوٹے کا چہرہ زرد نہ ہوگا تو کیا سرخ ہوگا؟ یا علی، یہ سب کہانی
من گھڑت ہے اس کی حنظلہ کی، ابو سفیان کا بیٹا، تب اس کی ہے کہانی. دیکھیے یہ نکالا اس نے گلوبند، یہ ابو سفیان کی بیوی کا ہے، اس پر اس کا نام کتبہ ہے. مجھے رشوت میں دیا گیا تھا کہ میں جھوٹی کہانی بیان کروں. کوئی کہانی نہیں ہے، کوئی سونا نہیں رکھوایا تھا، کوئی سونا نہیں رکھوایا، سب جھوٹی بات ہے. اب میرا جملہ سنو، اب تو دنیا پہچانے کہ اسلام کیا ہے، اب تو دنیا پہچانے قرآن کیا ہے، اب تو دنیا پہچانو کہ علی اور اس سے کردار سے کہاں سے اسلام ملے گا. علی وہ ہیں جو رات کو جب رسول کے بستر پر سوتے ہیں تو رسول کی جان بچاتے ہیں، اور جب صبح اٹھتے ہیں تو رسول کا کردار محفوظ کرتے ہیں. صلوات محمد وآل محمد. بستر پر سوئے تو جان کی حفاظت، سو کر اٹھے تو رسول کے کردار کی حفاظت. صداقت اور امانت سب سے بڑی بات تھی. آخری حملہ ان کا یہی تھا کہ صداقت اور امانت پر بات آ جائے. رسول کا قول ہے لا دین لمن لا امانت لہ، اس کے بعد دین نہیں جس کے بعد امانت نہ ہو. امانت سب سے بڑی بات. اور یہ امانت رسول نے اپنے بیٹے جس کے سپورٹ کی، یہ بھی فرما دیا میرا حسین مجھ سے میں حسین سے، حسین منی، حسین مجھ سے میں حسین سے. اور اسی لیے شاید نگاہ قدرت، انتخاب قدرت، کیوں نہیں میرے آقا حسین کے گھر میں ایک ایسا بیٹا بھی آیا کہ جس کے لیے کربلا میں میرے آپ کے آقا حسین ایک گھٹنا زمین پر رکھا، ایک گھٹنا بلند، ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے، والے والے اب میں تیری راہ میں جنگ کرنے کے لیے اب تو اس بیٹے کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، چلنے میں، بات کرنے میں تیرے رسول جیسا تھا. جب کبھی پالنے والے مجھے اپنے رسول کی زیارت کا شوق ہوتا ہے تو میں اپنے اس بیٹے کو دیکھ لیتا ہوں. صورت و سیرت، سیرت کی لذت، وہ علی اکبر مدینے میں لوگ آتے تھے دور دور سے، چلو چل کر مدینے چلے. وہاں رسول کے گھرانے میں امام حسین کے گھر میں ایک ایسا بیٹا ہے جس کو دیکھا تو رسول کو دیکھ لیا. میں اپنے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، مورخین نے لکھا اور بڑا قیمتی جملہ لکھا، لیلا کو کتنا فخر محسوس ہوتا ہوگا، لیلا کو، ان کو لوگ ام لیلا کہتے تھے، لیلا کو کتنا فخر محسوس ہوتا ہوگا جب صبح صبح دیکھتی ہوں گی یہ زینب آ رہی ہے، یہ ام کلثوم آ رہی ہے. ربا کیوں آ رہی ہیں؟ علی اکبر کو دیکھنے آ رہی ہیں. شہزادہ علی اکبر کو دیکھنے کی تمنا لے کر زینب، چلو چل کر دیکھیں، لیلا کے بیٹے کو دیکھ لیں گے، گویا اپنے جد رسول کو دیکھا. یہ واقعہ میں ہمیشہ آج کی تاریخ میں پڑھتا ہوں. ایک صحرائی عرب آیا، آ کر امام حسین کی خدمت میں پہنچا، یا جدنا رسول اللہ بہت دور سے آیا ہوں، کیا چاہتا ہے؟ مولا میں نے دور سے تذکرے آپ کے بیٹے کے سنے ہیں، بڑا حسن و جمال کا ذکر سنا ہے، دیکھنا چاہتا ہوں، ایک زیارت کر لوں. گھر میں حکم بھیجا گیا علی اکبر کو بھیج دو. لیلا جانتی ہے کیوں بلایا گیا ہے، کیوں بلا رہے ہیں، کوئی آیا ہے، دیکھنے آیا ہے، زیارت کرنے آیا ہے. اپنے بیٹے کو سجایا ہوگا، بہترین لباس پہناتی ہوں گی، جاؤ بیٹا جاؤ اپنے بابا کے پاس جاؤ. آئے علی اکبر، وہ صحرائی عرب سر جھکائے بیٹھا ہے. امام نے فرمایا بھائی جس لیے آیا تھا لے دیکھ لے. مورخ نے لکھا اس نے اپنی نظریں بلند کی، چہرہ اٹھایا بلند، نظریں بلند، کمال کا ہوا بے ہوش ہو گئے، ہوش اور قدموں پر سر رکھا،
آقا دعا کر دی اللہ مجھے بھی ایک ایسا بیٹا دے دے. میں ایک شرط پر دعا کروں گا، دعا کر دوں گا لیکن تجھ سے میرا بھی ایک سوال ہے. ہاں آقا. فرمایا پہلے تو یہ وعدہ کر کہ اللہ تجھ کو اگر ایک ایسا بیٹا دے اور اس کے پیر میں کانٹا چبھ جائے تو تو برداشت کر لے گا. کہا آقا یہ تو نہ ہوگا، میرے پیر کی جگہ میری آنکھ میں چبھ جائے برداشت کر لوں گا. بس تو بھائی پھر تو ایسے بیٹے کی تمنا نہ کر، میرا یہ لال تیروں اور تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے لیے. وہ علی اکبر عصر عاشور اپنے بابا کے سامنے، بس مختصر کر رہا ہوں، بابا میدان میں جانے کی اجازت دے دیجیے. امام نے دیکھا اپنے جوان کو، سامنے میدان کو دیکھا، خون کے پیاسے کھڑے ہوئے ہیں، تلواریں کھچی ہوئی ہیں، کمانوں سے تیر جڑے ہوئے، ہر طرح انتظار کر رہے ہیں آپ کون آئے گا، آپ کون آئے گا. امام نے دیکھا اس منظر کو، میدان کو دیکھا، اپنے بیٹے کو دیکھا، اور جب جملہ فرمایا میرے لال اجازت تو دے دو لیکن پہلے ان خیموں میں چلے جاؤ جہاں تمہارے لیے بیویاں منتظر ہیں، وہ تمہاری بھوبی زینب جنہوں نے تمہیں پال کے بڑا کیا ہے، تمہاری ماں لیلا، جا کے ان سے اجازت لے لو. ہاں عزیزان گرامی، آئے علی اکبر خیموں میں آ کر ایک ایک سے رخصت ہوئے، در خیمہ تک آئے، باہر آئے، اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے. میں اس کو کہا کرتا ہوں کو یہ نہ کہے کہ بیویاں خیمے سے باہر، خیام حسینی خیموں کے اندر بیچ میں خیموں میں، اس طرح خیموں کے اندر بھی ہیں، خیموں کے باہر بھی ہیں. علی اکبر پشت فرس پر ہیں، چاروں طرف بیویاں خیمے سے باہر نکل کر رخصت کرنے کے لیے کھڑی ہیں. میں تاریخ کا منظر پیش کر رہا ہوں، آپ انشاءاللہ آوازیں بلند ہوں گی. چاروں طرف بیویاں گھیر کر کھڑی ہیں، علی اکبر مرکب پر اپنے احوار پر سوار، مقتل کی طرف رخ ہے مگر گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا، گھوڑا آگے نہیں بڑھ. سب کی نظریں در خیمہ پر ہے، جیسے بیویوں کو کسی کا انتظار، شہزادے کو کسی کا انتظار. کہ اتنے میں خیمے کا پردہ ہٹا، ایک دکھیاری ماں کا چہرہ دکھائی دیا. ماں نے اپنے بیٹے کو دیکھا، بیٹے نے اپنی ماں کو دیکھا، آواز دی مادر گرامی خدا حافظ. صاحب ریاض لکھتے ہیں مادر گرامی خدا حافظ. جملہ سنے دنیا، لیلا نے کیا کہا، بیٹا جاؤ خدا حافظ، تمہاری ماں تمہاری شکر گزار کہ تم نے اپنی ماں کو روز قیامت سیدہ کے سامنے سرخرو کر دیا. علی اکبر مقتل کی طرف چلے، ماں خیمے تک آئیں، زمین پر بیٹھی، فرش کو پلٹا، زمین سے ریت اٹھائی، اٹھا کے سر کے بالوں میں ڈالنا شروع کر دی. اے وہ جس نے یوسف کو یعقوب کی طرف پلٹایا، جس نے اسماعیل کو ہاجرہ کی، ایک بار میرے بیٹے کو مجھ تک پلٹا دے. ماں کی دعا، ایک بار علی اکبر پلٹے، بابا پیاس ہلاک کیے دیتی ہے. امام نے رخصت کیا، علی اکبر میدان میں گئے. عزیزان گرامی، وہ چند جملے جنگ کرتے کرتے آواز دی، بابا آخری سلام قبول کیجئے. حسین قریب آئے، تلاش کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اے نا علی، اے نا علی، کہاں ہے میرا علی، کہاں ہے میرا علی. قریب پہنچے، دیکھا علی اکبر زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، سر کو زانو پر رکھا. آخری جملہ، سر کو زانو پر رکھا، دیکھا سینے میں کچھ ہے، قوت لگا کے برچھی کا پھل باہر نکالا.
علی اکبر کے دہن سے خون ابلنا شروع ہوا. امام نے سر سے امامہ اتارا, بیٹے کے دہن سے خون کو پوچھنا شروع کیا. آسمان سے آواز, صبر لکا یا حسین, اے حسین اللہ تمہیں صبر عطا کرے, اللہ تمہیں صبر عطا کرے.